سب سے بہترین یادداشت یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں اور دوسروں کی غلطیاں بھول جائے۔ اگر کوئی آپ کو ٹوکتا ہے، سمجھاتا ہے اور آپ کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ جس باغ کا کوئی مالی نہ ہو وہ جلد ویران ہو جاتا ہے۔ وقت انسان کا چہرہ بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ زندگی میں کبھی ہمت نہ ہاریں، یاد رکھیں چابیوں کے گچھے کی آخری چابی بھی تالا کھول سکتی ہے۔ ہم زندگی میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے پیاروں کو گھڑی تو تحفے میں دے دیتے ہیں مگر وقت نہیں دے پاتے۔ وہ عورت نادان ہوتی ہے جو مرد کی چند باتوں پر خود کو آسمان پر سمجھنے لگے، کیونکہ مرد اپنے الفاظ سے ایک لمحے میں بلندی پر اور دوسرے ہی لمحے زمین پر لا سکتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ دوسری عورت یہ سمجھے کہ جو مرد پہلے سے بے وفائی کر سکتا ہے وہ اس کے ساتھ مخلص ہوگا۔ کسی مکمل انسان کی تلاش نہ کریں، بلکہ ایسے انسان کو تلاش کریں جس کی خامیاں آپ برداشت کر سکیں۔ زندگی میں سب سے قیمتی وہ شخص ہے جو تحفے میں پھول نہ لائے مگر آپ کو کبھی مرجھانے بھی نہ دے۔ عورت ہو یا مرد، محبت میں کئی آپشن رکھنے والے آخر کار تنہائی میں روتے ہیں، اس لیے اپنے شریک حیات کے ساتھ وفادار رہیں۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ ماں ایسی ہستی ہے جو بدترین اولاد سے بھی ناراض نہیں ہوتی، مگر بیوی ایسی حقیقت ہے جو عظیم ترین انسان سے بھی شکوہ کر سکتی ہے۔ سب سے بہترین صبح وہی ہوتی ہے جس کی ابتدا اللہ کے ذکر سے ہو۔ الزام ایسا کانٹا ہے جو چلتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ پاؤں نیک کا ہے یا بد کا۔ گھر سے باہر نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لو، انشاءاللہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جوانی میں سر کے بالوں کا سفید ہو جانا ڈپریشن کی علامت بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ کھو دینے کو محبت کہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آخر تک نبھانا ہی محبت ہے۔ اکثر محبت کے دعوے دار حقیقت سامنے آنے پر محض ایک اداکار ثابت ہوتے ہیں۔ محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی قدر کرو جو تم سے بغیر کسی مطلب کے محبت رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں برے اثرات اور جادو وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جس دل میں اللہ پاک کی یاد ہو وہاں غم زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ جن کے دل بغیر کسی لالچ کے محبت کرتے ہیں وہ بے غرض ہوتے ہیں۔ عورت کی 3 عادتیں سخت سے سخت مرد کو بھی نرم کر دیتی ہیں: مشکل میں ساتھ دینا، پریشانی میں حوصلہ دینا اور محبت میں مسکرانا۔ مصیبت وہ حالت ہے جس میں انسان خود کو پہچانتا ہے۔ خواہشات کو بے لگام نہ چھوڑو، یہ بغاوت کر کے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ اگر کوئی مجھ سے نصیحت مانگے تو میں کہوں گی کہ انسان پر مکمل بھروسہ نہ کریں سوائے اپنے محرم کے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ مرد کی محبت پر کبھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک نے بھی اس کی نیت دیکھ کر اسے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا۔ نفسیات کے مطابق جن لوگوں کو نیا پین دیا جائے اور کچھ لکھ کر چیک کرنے کو کہا جائے تو 97% لوگ اپنا نام ہی لکھتے ہیں۔ انسان کو معیار کا بلند ہونا چاہیے، باتوں کا نہیں۔ اونچی عمارت پر بیٹھ کر کوئی عقاب نہیں بن جاتا۔
جب تک آپ کا غصہ اور آپ کا غرور باقی ہے تو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں کبھی شمار مت کرنا۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اسے اتنی ہی اہمیت دو، کیونکہ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت بھی کھو دو گے۔ عورت کو محبت کم دو گے تو وہ سمجھوتا کر لے گی، لیکن عزت نہیں دو گے تو وہ اندر سے مر جائے گی۔ کبھی بھی ایسی عورت سے ناتا نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو۔ من پسند شخص کی موجودگی زندگی کے لمحات کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ من پسند شخص اپنے آپ میں ایک سکون ہے۔ عورت کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے کسی کو اپنے جسم تک رسائی دے۔ جن گھروں میں مرد عورتوں سے نرم لہجے میں مسکرا کر بات کرتے ہیں ان گھروں میں برکتیں راج کرتی ہیں۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ انہیں اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ اور حیادار ہونا لازمی ہے۔ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے سونے نہیں دے گا۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ پر اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں یقین کریں وہ بعد میں آپ کے قریب ہی نہیں لگتے، اس لیے اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ خود کو قربانی کا بکرا ہرگز نہ بنائیں۔ جو شاگرد استاد کی سختیاں برداشت نہیں کرتا اسے زمانے کی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت کی پرواہ نہیں وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ ہمیشہ ہنس کر زندگی گزارو، کیا پتہ کوئی آپ کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر زندگی گزار رہا ہو۔ انصاف اگر وقت پر نہ کیا جائے تو وہ بھی ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے۔ احساس ایسی زبان ہے جسے اندھے دیکھ سکتے ہیں، بہرے سن سکتے ہیں اور گونگے سمجھ سکتے ہیں۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، بار بار نہیں۔ محبت، پیدائش اور موت سب دوبارہ نہیں ہوتی سوائے وہم کے۔ کبھی کبھی کیفیت بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے، بس دل کرتا ہے کوئی سمجھ لے، سنبھال لے اور سمیٹ لے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ باتیں ایسی کہ وفا انہی پہ ختم، اور جب نبھانے کی بات ہوئی تو مجبور نکلے۔ عورت کا عشق جب عروج پر پہنچتا ہے تو مرد بے وفا ہو جاتا ہے۔ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ جس عورت کی کمر پر تل ہو وہ عورت صرف بیٹوں کو جنم دیتی ہے۔ 3 مرتبہ سورہ یاسین 11 روز تک پڑھیں اور پھر اللہ پاک سے دعا کریں، جہاں آپ چاہتے ہیں شادی وہیں ہو جائے گی۔ بیٹے اگر اولاد نرینہ ہوتے ہیں تو بیٹیاں بھی اولاد نگینہ ہوتی ہیں، اور ان نگینوں کو ٹھیس نہیں لگنی چاہیے، چاہے اپنی ہو یا پرائی۔
کھانے سے پہلے اور بعد میں نمک چاٹنا سنت ہے اور کئی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ گھر میں چپکلیوں کا زیادہ ہونا گندگی یا نحوست کی نشانی ہے۔ گھر میں ناپاک کپڑے زیادہ دیر رکھنے سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور بے برکتی بڑھ جاتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، احمق عورت سے شادی سے بچو کیونکہ اس کا ساتھ مصیبت اور اولاد بیکار ہوتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی چیزیں بہت پریشان کرتی ہیں، جیسے کہ نیند، بھروسہ، دل اور سب سے بڑھ کر کسی سے لگائی ہوئی امید۔ نفسیات کے مطابق عورت چھوڑنے میں جلدی کرتی ہے، پھر ساری عمر پچھتاتی ہے، جبکہ مرد جلدی نہیں چھوڑتا اور جب چھوڑ دے تو پچھتاتا نہیں۔ جس عورت کا قد چھوٹا اور بال لمبے ہوں تو سمجھ جانا ایسی عورت اپنے شوہر کو بہت پیاری ہوتی ہے۔ مرد کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں، پہلی تم خود، جس کا تمہیں علم ہی نہیں، دوسری مرد کی کمزوری خوبصورتی ہوتی ہے، اس لیے خود کو وقت دو۔